بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گناہگار انسان کی موت کا ایک عجیب واقعہ آپ تک پہنچائیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ ضرور کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بہت سرکش اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ جب اس کو موت آئی تو وہ شہر کے باہر ایک ویرانے میں مرا پڑا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس کی سرکشی اور بری عادتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے شہر سے نکال دیا تھا کہ وہ اتنا گناہگار تھا۔ لوگوں کو یہ ڈر تھا کہیں اس کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت اور عذاب نہ آ جائے، اس لیے اسے شہر سے دھکے مار کر نکال دیا گیا۔ چنانچہ وہ ایک ویرانے میں چلا گیا جہاں اس کے ساتھ صرف اس کی تنہائی، بھوک، پیاس اور ٹھنڈ کی شدت تھی۔ کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ اسی حالت میں بیماری نے اسے آ گھیرا۔ نہ کوئی اس کی تیمارداری کرنے والا تھا، نہ کوئی اسے دوا دینے والا تھا۔ اسی تنہائی میں اسے یہ احساس ہوا کہ وہ اکیلا ہے، اسے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ مایوس ہو کر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کی موت آ گئی ہے، آپ وہاں جائیں، اس کو نہلائیں اور اس کے جنازے کی نماز پڑھیے اور اسے دفن کیجیے تاکہ ہم اسے بہتر ٹھکانہ عطا کریں، اور اعلان کر دیجیے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ اس کے جنازے میں شامل ہو جائے گا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچایا تو لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور سارے لوگ اس کے جنازے میں پہنچ گئے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس بندے کو پہچان لیا اور لوگ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ تو وہ فاسق ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر بڑی حیرت اور تعجب ہوا، یہ تو وہی فاسق ہے جو گناہ کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے یہ وحی نازل فرمائی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوبارہ وحی نازل فرمائی، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں اور یہ اس کے گواہ ہیں۔ لیکن جب یہ ویرانے میں تھا تو اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اکیلا تھا۔ اس نے اپنے نفس کو مجرم پایا، اکیلا پایا اور اپنے آپ کو ذلیل محسوس کیا اور خود کو ٹوٹا ہوا پایا۔ تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ الفاظ کہے، اے اللہ، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، شہر سے نکالا ہوا ہوں۔ اگر میں جان لیتا کہ جو عذاب اللہ آپ مجھے دیں گے وہ آپ کے ملک میں اضافہ کر دے گا اور جو آپ رحم کریں گے تو آپ کی بادشاہی میں کمی ہو جائے گی، اگر مجھے معلوم ہوتا تو اے اللہ میں آپ سے مغفرت کا سوال ہی نہیں کرتا، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ نے یہ فرمایا ہے میں غفور رحیم ہوں، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرمائیے، مجھے ناکام نہ کریے۔ مجھے یہ اچھا لگتا کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں، وہ خود کو گرا کر مجھ سے میرے ہی وسیلے سے دعا کر رہا ہے، وہ میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور میں اسے رد کر دوں، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں اگر اس نے ساری دنیا کے گناہ گاروں کے بارے میں مجھ سے دعا کی ہوتی، اس کے انکسار کی وجہ سے ساری دنیا کو معاف فرما دیتا۔ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اللہ بہت مہربان اور غفور رحیم ہے۔ ہم بندے ہی نااہل ہیں، اگر ٹھیک طرح سے مانگیں تو اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری جھولیاں مرادوں سے بھر دے۔ بس ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا اور اپنی کی تمام خطاؤں پر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ پر اپنا یقین اور بھروسہ بنائے رکھیں، وہ ضرور نوازے گا مگر جب اس کا صحیح وقت ہوگا، جس کا علم کسی انسان کو نہیں سوائے اللہ پاک کے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔